مومن طاہر صاحب، آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا جماعت احمدیہ کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک بڑی اہم بنیادی تعلیم جو ہے اس کے اوپر تھوڑی سی آپ روشنی آج ڈالیں، جو کہ اختلافی مسائل میں بنیادی حیثیت اس کو حاصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں وفد مسیح اور حیات مسیح کا جو مسئلہ ہے، جماعت احمدیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مسیح ناصری یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، جبکہ دوسرے جو ہم دیکھتے ہیں مسلمان فرقے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ زندہ آسمان پر موجود ہیں اور کسی وقت اپنے جسم کے ساتھ اس دنیا میں آئیں گے، اور پھر باقی آگے جو اس کی ساری تفصیل ہے۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اس پہ آپ اگر روشنی ڈالیں، ہمیں یہ بتائیں کہ دراصل جماعت احمدیہ کی عقیدہ ہے کیا اور اس پہ اعتراض کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کسی ایک موعود کا تو ساری امت تقریباً انتظار کر رہی ہے۔ اختلاف اب یہاں پہ اس موعود کی شخصیت کی تعیین کے بارے میں، دوسرے مسلمان فرقے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں ابن مریم، وہی جو 2000 سال سے ان کے نزدیک زندہ ہیں اور آسمان پہ ہیں، وہاں سے آئیں گے اور امت کو درست کریں گے اور تلوار سے اسلام کو پھیلائیں گے اور جزیہ بھی قبول نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ باقیوں کا موقف ہے، اور ہمارا موقف اس کے بالکل برعکس ہے، جو میں آخر پہ عرض کروں گا، جو پتہ بھی ہے ان کو، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل میں کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم وہ موقف کیوں نہیں مانتے؟ ہم اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں خدا تعالیٰ کی توہین ہے، اس میں اس خدا کے رسول کی توہین ہے، اس میں قرآن کی توہین ہے، اس میں اس امت کی توہین ہے، اور اس میں خود حضرت مسیح علیہ السلام کی توہین ہے، کیونکہ ان کے فیصلے کے خلاف یہ عقیدہ ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت کے پہلے یہ خلاف عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو بھی بشر ہیں وہ اس زمین پہ آتے ہیں اور فوت ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک بشر تھے، لہٰذا وہ بھی فوت ہو گئے۔ اب ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو پھر یہ ثابت کریں کہ وہ زندہ ہیں۔ یہ ہم ان کی مدد کر دیتے ہیں کہ وہ وفات شدہ ہیں، لیکن ان کا فرض بنتا ہے کہ ان کی حیات ثابت کریں۔ بالکل۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ عقیدہ خدا تعالیٰ کی توہین کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے کسی بشر کو لمبی زندگی ایسی نہیں دی جو غیر معمولی ہو، اور جب ہم 2000 سال سے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ سمجھیں تو یہی تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ بشر نہیں تھے، اسی لیے تو وہ زندہ ہیں، وہ خدا ہے، خدا کے دانے ہاتھ بیٹھا، وہ اس کا بیٹا ہے۔ تو گویا یہ غلط عقیدہ جو ہے یہ عیسائیت کی تائید کرتا ہے اور عیسائیت کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے، اور ظاہر ہے قرآن شریف نے عیسائی عقیدے کو غلط قرار دیا ہوا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس عقیدے کو ماننے سے قرآن شریف کی توہین ہوتی ہے۔ کیوں؟ 20 آیات جو ہیں قرآن شریف میں وہ غلط ماننی پڑتی ہیں۔ مثلا قرآن شریف فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، اور اس عقیدہ کے مطابق یہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور تلوار سے اسلام منوائیں گے اور جزیہ بھی ختم کر دیں گے، حالانکہ قرآن شریف میں جزیہ کی آیت ہے، گویا جزیہ والی آیت بھی گئی اور بے شمار اور آیتیں گئیں، ان میں سے لا اکراہ فی الدین والی بھی آیت ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور پھر 20 آیات جو قرآن شریف میں ہیں، کم از کم 23 سے زیادہ، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ثابت کرتی ہیں، ان کو بھی غلط ماننا پڑے گا۔ تو قرآن شریف کی 30 آیات، تو قرآن شریف کی یہ ایک اور توہین کہ قرآن شریف کی 30 سے زیادہ آیات ہم کہیں گے کہ نہیں جی یہ غلط ہیں۔ اور پھر یہ توہین رسول اس لحاظ سے ہے اس عقیدے میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے کہ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ تیرے سے پہلے ہم نے کسی بشر کو غیر معمولی زندگی نہیں دی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو فوت ہو جائے اور وہ زندہ رہیں؟ تو یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے سے غیر معمولی طور پہ زندہ ہیں، اس میں توہین رسول بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی تو بات ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جس کو لے کے عیسائیوں نے مسلمانوں کو شکار کیا ہے۔ ہندوستان میں یہی تو عقیدہ لے کے تو عیسائیوں نے عیسائیت پھیلائی ہے، اور کہتے تھے کہ دیکھو ایک شخص زندہ ہے، ایک مرا ہوا ہے، 2 کشتیاں ہیں، ان کے 2 ملاح ہیں، ایک کا ملاح مرا ہوا ہے، تمہارے خود عقیدے کے مطابق وہ مدینے میں دفن ہے، اور دوسرا ملاح زندہ ہے، تم کس کشتی میں بیٹھو گے؟ جس کا اللہ زندہ ہے ظاہر ہے وہی کشتی چلے گی، وہی تمہیں بچائے گی۔ اور اس عقیدہ کو لے کے عیسائیوں نے
مسلمانوں کے بڑے بڑے خاندانوں کو، حتیٰ کہ مسجدوں کے خطیبوں کو عیسائی کر لیا۔ جی اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ اس میں امت کی بھی توہین ہے اس عقیدے میں۔ کیوں؟ کہ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہ نکلا جس نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کے اس امت کو سنبھالا ہو، بلکہ ادھر ایک پرانا نبی یہودیوں سے، بنی اسرائیل سے لے کے ہم ایک اس امت کی درستی کے لیے منگوائیں گے۔ تو اس میں امت کی بھی توہین ہے۔ اور پھر یہ کہ تاریخ انبیاء کے خلاف ہے یہ عقیدہ۔ کیسے؟ ایسا ایک کیس جیسے میں نے بار بار اس پروگرام میں عرض کیا ہے کہ پہلے ہو چکا ہے یہودیوں میں۔ جب حضرت مسیح علیہ السلام تشریف لائے تو یہودیوں نے کہا کہ تمہارے سے پہلے ایلیا یعنی الیاس نے آنا تھا، دوبارہ جو آسمان پہ چڑھ گیا تھا، ان کی کتابوں میں آسمان کا لفظ ہے۔ بالکل بالکل۔ اور حضرت مسیح نے ان کو کہا کہ وہ ایلیا آ چکا ہے، وہ یوحنا زکریا کا بیٹا ہے جو زمین سے پیدا ہوا ہے، لیکن تم نے سمجھا نہیں۔ وہ کہتے تم تعویل کرتے ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ جو تعویل کی تھی ایلیا کے آسمان سے آنے کی، یہ درست تعویل تھی یا غلط تھی؟ اگر درست تھی تو پھر یہ تعویل آج کیوں نہیں درست مانی جائے گی؟ اور اگر غلط تھی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہم ایمان کیوں لاتے ہیں؟ بالکل ایسے۔ تو یہود کے موقف پھر درست ہوا نا۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موقف درست ہے تو وہی درست ہوگا ہر کیس میں جو ایسا ہوگا۔ اور میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا موقف جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قول کے مطابق ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں ایک شخص نے، جیسے وہاں ایلیا نے آنا تھا دوبارہ، یہاں عیسیٰ بن مریم نے دوبارہ آنا ہے، لیکن جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بتایا تھا کہ وہ کوئی اور شخص ہوگا جو اسی امت، جو یہودیوں کی امت میں پیدا ہوا اور وہ ایلیا کہلایا، اسی طرح عیسیٰ بن مریم ایک اور شخص ہوگا جو امت محمدیہ میں پیدا ہوگا، وہ آسمان میں کوئی نہیں ہے۔ اور محمد صاحب یہ بھی ہے نا، جو اگر اپنے ناظرین کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ کوئی ہماری اپنی بنائی ہوئی اختراع کی ہوئی تشریح نہیں ہے، یا وہ نہیں، کیونکہ امت کا جو پہلا اجماع ہوا ہے صحابہ کرام کا، وہ بھی اسی بات پہ وہ اسی بات پہ آئے گا، وہ بعد میں دلائل میں آئے گا۔ اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موقف سے چمٹے ہوئے ہیں۔ ایک نبی کی کورٹ میں یہ فیصلہ گیا ہے، ایک نبی نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ اب دیکھیں کون سا فریق امن میں ہے، کون سا فریق اللہ تعالیٰ کے نزدیک بچنے والا ہے۔ کیا وہ جو یہودیوں کے موقف کے مطابق ایک شخص کا آسمان سے انتظار کر رہے ہیں، یا وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا موقف اختیار کر کے ایک شخص کو امت میں سے ثابت کرتے ہیں کہ ایک شخص امت سے آئے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اصلاح کرے گا، نہ کہ بنی اسرائیل کا ایک نبی مستعار لیا جائے گا۔ اور قرآن حدیث اس عقیدے سے نہ قرآن شریف کی، نہ حدیث کی، نہ اللہ تعالیٰ کی، نہ رسول کی، نہ امت کی توہین ہوتی ہے۔ اور ہر شریف آدمی اور خدا ترس آدمی یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس موقف سے چمٹتے ہوئے جو ہم نے پکڑا ہے اس حدیث کی تشریح کرے گا اور اس کے مطابق ایمان لائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہاں سے